الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن کتاب الجنائز باب فی الجنائز جنازے سے متعلق یہ باب ہے۔ جنازہ اس چارپائی کو کہتے ہیں جس پر میت کو لٹایا جاتا ہے اور لے جایا جاتا ہے۔ تو اب جنازے سے متعلق ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے تو اس کے مراحل کیا ہیں، آخری اس کے جو کلمات ہیں اس کے بارے میں، اور پھر اس کے غسل کے بارے میں، اٹھانے کے بارے میں، لے جانے کے بارے میں، اور دفنانے کے بارے میں، آخری وصیت کے بارے میں، قبر کے سوالات کے بارے میں، یہ کتاب الجنائز میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب ومن کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، اس کا آخری کلام، آخری جو گفتگو ہے لا الہ الا اللہ، اس کی کیا فضیلت ہے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہو، یہ آخری جو کلام ہے اس کا جو بات ہے وہ اللہ کا نام ہو۔ اچھا جی، وہاب بن مربع سے کہا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ چابی کے لیے دندانے بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ جنت کا کی چابی ہے، لیکن دندانے بھی ہونے چاہیے کہ فرائض بھی مکمل ہونے چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بندہ کہے کہ میں ہر چیز سے فارغ ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہے، اور بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے، یہ اس کی طرف نشانہ ہے۔ ورنہ اس دندانوں کے علاوہ جو ہے نا وہ تالا کھلے گا نہیں، یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا رب کی طرف سے، اس نے مجھے خبر دی کہ میں خوشخبری دوں اس کو، اس میرے امتی کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو جنت میں داخل ہوگا، یعنی جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا وَإِن زنا وَإِن سرق، اگر جو اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو، وَإِن زنا وَإِن سرق، اگر اس نے چوری کی ہو، زنا کیا ہو۔ پھر آگے روایت میں آتا ہے پھر دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، تو ابو ذر جب یہ بات بتاتے تھے تو پھر یہ جملہ ریپیٹ کرتے تھے کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، مطلب یہ کہ آخری جو ٹھکانہ ہے نا مومن کا، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ جنت ہی ہے۔ ہاں، کچھ عرصہ جہنم میں گزارے گا، پھر نبی علیہ السلام کی سفارش ملے گی، وہ آئے گا، پھر آخر وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس میں بات یہ کہ ہمیں پہلی ترجیح ہماری ہو کہ ہم جنت میں جائیں، بجائے یہ کہ پہلے عذاب کو چکھے، اور وہ عذاب بڑا خطرناک ہوگا، آدمی کی برداشت باہر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے نمبر ہم پہنچ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس نے مرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ جہنمی ہے۔ وقلت انا من مات لا یشرک باللہ، اور میں نے کہا اگر جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے داخل جنت، حضور نے فرمایا کہ جنت میں وہ داخل جائے گا۔ تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں سے لے جائے، وہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب ہم نے ذکر اللہ کی اپنی عادت بنا لی، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا۔ تو جب یہ ہم عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ آخری کلام بھی ہمارا یہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جنازے پہ جانا، اس کے متعلق حضرت عازب کہتے ہیں، برا بن عازب کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا، 7 چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ جنازے پہ جانا، مریض کی یاد کرنا، اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، اور اس نے قسم اٹھائی اس کی قسم کو پورا کرنا، سلام کا جواب دینا، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، جو الحمدللہ کہے۔
ان چیزوں کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا، اور آپ علیہ السلام نے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے، سونے کی انگوٹھی، ریشم، دیباج اور ہلکی ریشم، موٹی ریشم، ان تمام چیزوں سے آپ علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا۔ سونے چاندی اور ریشمی کپڑوں سے ہمیں منع فرمایا، اور جنازے پہ جانے کی، مریض کی یاد کی، اور مظلوم کی مدد کی، اور ان چیزوں کا آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا۔ چونکہ یہاں جنازے پہ جانے کا حکم تھا، تو یہ اس کی نسبت سے ہے۔ مسلمان کو مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی یاد کرنا، جنازے پہ جانا، اور دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنا، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، جو الحمدللہ کا یہ اس میں اضافی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ باب اس کا کیا ہے کہ میت کو جب کفن میں داخل کر دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کہ ابو بکر آئے، گھوڑے سے اترے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کسی سے بات نہیں کی۔ تو آپ علیہ السلام کو ایک چادر میں اوڑا گیا تھا، آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک کھولا، پھر جھک کے آپ علیہ السلام کو بوسہ دیا۔ ابو بکر نے پھر رونے لگے، اور پھر کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، جو آپ پر لکھی گئی مت وہی ہے کہ 2 موتیں جمع نہیں ہوگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو یہ نہ کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے تو عمر کو سمجھا کے بیٹھ جائے، تو وہ جوش میں تھا، تو اب عمر تو وہ انہوں نے انکار کیا بیٹھنے سے۔ خیر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ خطبہ دیا، لوگوں نے پھر حضرت ابو بکر کی طرف مائل ہو گئے، اور ترک عمر، اور حضرت عمر کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور دیگر روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر اتنا جوشیلے پل میں آ گئے کہ کوئی یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ ٹھیک ہے، بہرحال حضرت ابو بکر صدیق آئے، اور انہوں نے لوگوں کے سامنے خطبہ فرمایا، اور میں اما بعد من کان منکم یعبد محمد، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا، فإن محمد قد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، ہاں جو اللہ کی بات کرتا تھا وہ اللہ زندہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پھر آپ نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 آپ نے تلاوت کی۔ لوگ کہتے تھے کہ جب حضرت ابو بکر نے تلاوت کی، گویا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ قرآن ابھی نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس انداز سے انہوں نے کیا تلاوت کی، تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا تھا، خطبہ تھا کہ آپ علیہ السلام یہ نہیں کہ ابھی آپ فوت ہو گئے پھر زندہ ہوں گے پھر آپ دوبارہ موت طاری ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کریں، کیونکہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، حضرت زید بن ثابت بات کرتے ہیں کہ ام العلا انصار میں سے ایک عورت تھی، اس نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی، اور مہاجرین نے قرآن اندازی کی۔ یہاں ایک ذکر فطار عثمان بن مظعون۔ اچھا جی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کے آخری وقت آپ علیہ السلام کے گھر گئے، کہتے ہیں ہمارے گھر تشریف لے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو لما توفی، جب ہم نے ان کو، جب وہ فوت ہو گئے تو ان کو غسل دیا گیا، پھر ان کو کپڑا یعنی کفن دیا گیا۔ آپ علیہ السلام داخل ہوئے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ رحم فرمایا ابا صاحب، ٹھیک ہے، تو فشہادتی علیہ کا، اور میری گواہی تو پر لقد اکرمک اللہ، اللہ آپ کو آپ پر کرم فرمائے۔ یہ میں نے کلمات کے آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ ٹھیک ہے،
اچھا، تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدری کا تجھے کس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ نہیں کرم فرمائے گا تو کون فرمائے گا؟ فرمایا جب یقین علم موت آ جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہتری فرمائے. ٹھیک ہے جی. تو انا رسول اللہ ما یفعل بی، تو میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال کسی کی اس طرح تعریف نہیں کرنی چاہیے. اس حدیث کی پھر مزید تشریح بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دقت تھی کہ آپ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ تو دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے آپ علیہ السلام نے قیامت کی اور قبر کے سارے معاملات آپ نے فرمائے. یہاں حقیقت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے کہ اگلے کے جو ہے اس کا آخری معاملہ کیا ہوگا اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اگلی روایت اسی طرح کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور جو ہے وہ نہیں کیا. اچھا، حضرت جابر بن عبداللہ، ٹھیک ہے، یہ صحابی ہیں نبی علیہ السلام کے اور بہت سارے پیارے صحابی، لیکن ان کا تعلق نبی علیہ السلام سے بہت خاص تھا. جابر بن عبداللہ ان کے والد صاحب کا نام تھا. یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. دیگر روایت میں آتا ہے کہ جنگ احد کی رات کو انہوں نے یہ تیاری کر لی تھی اور بیٹے سے کہہ دیا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں تو اپنے بہنوں کا خیال کرنا. 6-7 ان کی بہنیں تھیں. کہتا کہ جب وہ شہید ہوئے تو میں نے ان کے کپڑا سر سے اٹھایا تو میں رونے لگا. لوگوں نے مجھے منع کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، منع نہ کرو، اتنا رو سکتا ہے کہ مطلب دل کا غبار اس کا اترے. تو جب میری چچی آئی فاطمہ تو پھر وہ رونے لگی. آپ نے فرمایا مت رو. ٹھیک ہے جی. فرشتے ابھی ان پر اپنے پروں سے سایہ کر رہے ہیں یہاں تک انہوں نے ان کو اب اٹھا لیا ہے. اب آگے آئے گا کہ پھر کیا ہوا. ان کو پھر دفن کیا گیا حضرت عبداللہ کو. حضرت جابر کہتے ہیں کہ دیگر شہداء کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد پھر میرا ارادہ ہوا کہ میں ان کی قبر سے نکال کے الگ ان کی قبر بنا کے اس میں دفن کروں. تو کئی سالوں کے بعد جب ان کی قبر بالکل ان کا جسم سلامت تھا. بالکل صرف بال کہیں سے گیلے تھے جو مٹی پہ لگے ہوئے تھے، جو سارا ان کا جو ہے نا جسم سلامت تھا. یہ حضرت جابر کے والد کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر دی کہ آج نجاشی جو مسلمان تھا، بادشاہ تھا، فوت ہو گیا. تو آپ علیہ السلام نکلے عیدگاہ کی طرف اور صحابہ نکلے اور آپ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں کہی. یہ پہلی نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ ہے. اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے 1-2 اور نماز جنازہ پڑھی ہیں غائبانہ، لیکن یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت کا ذکر کیا جاتا ہے. صحیح احادیث میں یہ ایک ہی ہے، باقی دیگر احادیث میں ہے یا تاریخی واقعات میں یہ موجود ہے. اس لیے فقہا نے نبی علیہ السلام کے لیے اس کو خاص کیا ہے. ادروائز جتنے بھی کئی ایسے واقع ہوئے ہیں جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے، نبی علیہ السلام ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، جیسا کہ ابھی آگے حدیث میں آئے گا. نبی علیہ السلام نے غزوہ مؤتہ کے لیے فرمایا کہ تمہارا سلسلہ زید بن حارثہ ہوگا، یہ شہید ہو جائے جعفر بن ابی طالب ہوگا، یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ ہوگا. اس طرح آپ نے فرمایا اور آپ نے لائیو بتایا کہ ابھی بلکہ یہ حدیث آ رہی ہے. آپ علیہ السلام فرمایا کہ زید نے ابھی جو ہے نا وہ جھنڈا اٹھا لیا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ شہید ہو گئے. پھر وہ جھنڈا جعفر نے اٹھا لیا، وہ شہید ہو گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی کیا ہو گئے، شہید ہو گئے. اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے. اور میں اب جو ہے نا خالد بن ولید نے اس کو جھنڈے کو اٹھا لیا ہے. تو ان صحابہ کا آپ علیہ السلام نے غائب پر نماز جنازہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، اور دیگر بھی کئی صحابہ 70 صحابہ آپ علیہ السلام کے شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا، 70 کو ان کا بھی آپ علیہ السلام نے غائب پر نماز جنازہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے جی. تو صحابہ نے دیگر صحابہ نے پڑھ لیے بس. ٹھیک ہے، تو نجاشی کے لیے خاص پروٹوکول تھا کہ وہاں کوئی اور مسلمان نہیں تھا ان کا نماز جنازہ پڑھنے کا، اس لیے. ٹھیک ہے، یہ جو غائبانہ نماز جنازہ ہے اس کے ہم قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، بعد میں صحابہ نے بھی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، تو ہمارے اس دور میں اہل حدیث حضرات اس کو پڑھتے ہیں اس حدیث کو لیتے ہوئے. تو ہم کہتے ہیں کہ بعد میں کسی نے نہیں پڑھا، حضرت علی نے پڑھا، حضرت بکر نے پڑھا، کسی اور نے یہ معمول عمل نہیں کیا، تو یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا.
اگلا باب ہے کہ جنازے کا اعلان کرنا کہ بھی جنازہ آ رہا ہے تو لہٰذا سارے جمع ہوں اور نماز جنازہ کے لیے شامل ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ ایک انسان فوت ہو گیا، آپ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، رات کو فوت ہو گیا، صحابہ نے اس کو دفن کر دیا رات کو ہی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ اس کی عیادت کے لیے آپ جاتے تھے، فوت ہو گئے۔ فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کیا رسول اللہ رات تھی اور ہم نے پسند نہیں کیا تھا کہ آپ کو اس اندھیری رات میں آپ کو تکلیف میں مبتلا کریں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا مجھے ان کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام کی قبر پہ گئے اور نماز جنازہ آپ علیہ السلام نے اس پر پڑھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ علیہ السلام فرماتے مومن من الناس من مسلم، کوئی بھی مسلمان ہے اور اگر اس کے 3 بچے نابالغ بچے فوت ہو جائیں لوگوں سے پہلے تو اللہ ان کو اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا، ان بچوں کی جو ہے نا ان پر فضل اور رحمت کرتے ہوئے۔ اس آدمی کے 3 بچے یعنی چھوٹے بچے فوت ہو گئے، اور آگے روایت میں پھر عرض کیا رسول اللہ اگر 2 بچے فرمایا ہاں 2 بچے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر دیگر روایت میں پھر پوچھے رسول اللہ 1 بچہ فرمایا ہاں۔ یعنی جو نابالغ بچہ فوت ہو جائے اس پر مسلمان صبر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور مشکات میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فرشتے کسی چھوٹے بچے کی روح نکال کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یار اس باری تعالیٰ تجھے پتا ہے تیرے ایک مومن کے جگر کا ٹکڑا جو چھوٹا بچہ تھا اس کی روح قبض کر کے ہم آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ اس نے تیری حمد کی۔ تو اللہ فرماتا ہے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس محل کے باہر لکھ لو بیت الحمد، حمد والا گھر ہے، اور یہ اس میرے بندے کے لیے ہے جس نے اس مصیبت میں میری حمد کی۔ یعنی اللہ کا نام لیے سے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی سبحان اللہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے صبر ہے، تو پھر اس بندے کے لیے کیا ہے جنت میں محل ہے۔ آپ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو وہاں ایک عورت رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام اتق اللہ واصبر، اللہ سے ڈرو صبر کر۔ تو پھر آگے روایت میں آتا ہے اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے جو تکلیف ہوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام چلے گئے، پیچھے کسی صحابی نے کہا کہ تم نے اس طرح کی بات نبی علیہ السلام سے کی ہے، تو فوراً وہ جو عورت تھی نبی علیہ السلام کے گھر گئی اور عرض کیا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ بات کی، میرا چہرہ نیچے تھا۔ آپ علیہ السلام الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اس وقت ہے کہ جب پہلی مرتبہ صدمے کی خبر پہنچے، اس وقت صبر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہاں محدثین نے یہ بھی بتایا کہ عورتیں قبرستان کو جا سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلے قبروں کو کی زیارت کے لیے منع کیا تھا، مردوں اور عورتوں کو سب کو، پھر آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی تو اب عورتیں جا سکتی ہیں۔ علماء نے پھر اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ امن کا راستہ ہو اور کسی قریبی اپنے رشتہ دار کے ساتھ جائے۔ امن کا راستہ مطلب ایک راستے میں لوٹ مار نہ ہو اور دن جائے رات کو نہ جائے، اور ایسے دنوں میں نہ جائے دنوں میں زیادہ رش ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں 9 محرم 10 محرم کو رش ہوتا ہے، تو ان دنوں میں اسے بچنا چاہیے۔ باقی اپنے بھائی بہن بیٹے کے ساتھ قبرستان میں جا سکتی ہے اور وہاں جا کے جزا فضا نہ کرے۔ تیسرا یہ کہ وہاں بیٹھ کے ذکر کرے، روئے دھوئے لے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا یہ کہ میت کو غسل دینا، ٹھیک ہے، پانی سے اور بیری کے پانی سے، ٹھیک ہے جی، بیری کے پتوں سے پانی کے ساتھ ملایا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سعید بن زید کو اپنے جو ہے نا وہ اس کو اٹھایا اور نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جب اچھا ٹھیک ہو گئی، آگے ایک نبی علیہ السلام کی بیٹی ام عطیہ کہتے کہ آپ علیہ السلام کی بیٹی فوت ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جب آپ نے غسل دے دیں، 3 مرتبہ غسل دینا ہے آپ نے، اور 5 دیں یا اس سے زیادہ دیں، اور پانی سے اور بیری کے پتے اس میں شامل کر دیں، اور آخر میں کافور اس میں ڈالیں اس کے بدن پر۔ ٹھیک ہے جی۔ جب آپ فارغ ہو جائیں تو مجھے بتانا۔ تو جب ہم فارغ ہوئیں ان سارے کاموں سے تو آپ علیہ السلام نے پھر آپ علیہ السلام کو ہم نے اطلاع دی، تو آپ علیہ السلام نے چادر اتار کے جو پہنی تھی آپ نے دوسرا کپڑا پہن کے
چادر اتار کے ہمیں دی اور پھر ہم نے ان کو اس کے کفن میں شامل کیا. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی اپنی بیٹی سے کہ یہ برکات اس اپنی بیٹی کو دینا چاہ رہے تھے آپ علیہ السلام تبرک کے طور پر کہ اس کے کفن میں میری چادر شامل ہو. تو آپ علیہ السلام نے پھر یہ ان کو دیا کہ میری بیٹی کے کفن میں اس کو شامل کر دوں. آگے بھی اسی طرح یہ ساری اسی روایت ہے. آگے پھر یہ اسی کے پھر ہم نے اس کے بالوں کے 3 حصے کیے. اس کا بھی آگے یہ کہ آپ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ 3 کپڑوں میں آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ کفن دیا گیا ہے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں اس میں قمیص اور امامہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو قمیص کیونکہ کفن کے 3 کپڑے ہوتے ہیں، ازار، قمیص اور لفافہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اور قمیص کا ذکر ہے، ادروائز لفافہ بھی اس میں شامل ہے، ازار بھی اس میں شامل ہے، قمیص بھی اس میں شامل ہے. بلکہ امام مالک کہتے ہیں کہ 5، ہم تو 3 کپڑے کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں قمیص بھی اور امامہ بھی ہو. ٹھیک ہے جی. یاد عائشہ فرماتے ہیں امامہ نہیں تھا آپ کا اور قمیص نہیں تھی. عبداللہ بن عمر جو اپنے بیٹے کو جب انہوں نے دفنایا تو ساتھ میں امامہ بھی پہنایا. ٹھیک ہے. یہ اس حدیث کی کیا ہے شرح میں موجود ہے. ٹھیک ہے. آگے اس میں ہے کہ آپ نے جی اسلام صاحب جن روایتوں کے اندر یہ ہے کہ بھائی نبی پاک کے مطلب کپڑوں سمیت غسل دیا گیا اور ان کپڑوں میں دفن کر دیا گیا، تو جی ہاں جی یہاں پر کیا اس کی تطبیق بنی ہوئی؟ اس میں تو یعنی باقاعدہ جو ریگولر کفن ہے اس کا ذکر ہے نا اس روایت کے اندر. ہاں اس میں یہ کہ جو عام لوگ یہ ہوتا ہے کہ کپڑے اتار کے پھر ایک چادر ہوتی ہے، اس چادر کے ساتھ پھر غسل دیا جاتا ہے. جب آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نے یہ اسی طریقے سے عمل کیا تو پھر وہ سب بے ہوش ہو گئے. آپ علیہ السلام کو انہیں کپڑوں سے دیا گیا، ساتھ میں پھر کپڑے پہنائے گئے. ٹھیک ہے. جو کفن والے غسل کے وقت یعنی انہیں کپڑوں پر آپ علیہ السلام کو غسل دیا گیا، بعد میں پھر کپڑے کیا ہو گئے چینج کیے گئے. ٹھیک ہے. یعنی یہ اس کے اوپر جس طرح اضافی کپڑے کہہ لیں اس طرح. ہاں جی جی ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے کہ ایک حاجی تھا، وہ گر پڑا اونٹنی سے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس کو پانی سے اور بیری کے پانی سے اس کو غسل دو. بیری کے پانی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ میل کچیل کو کیا کرتا ہے دور کرتا ہے. ہمارے آج صابن ہے، بس اب صابن کی ضرورت، بیری کی پتوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اس زمانے میں بیری کے پتوں کو جب جوش دیا جائے تو وہ ذرا صفائی کے لیے بہتر رہتا ہے. فرمایا اس کو کفن کو 2 ہی کپڑوں میں دو اور اس کو خوشبو وغیرہ نہیں لگانی، اس کے سر پر کچھ بھی اور چیز نہیں لگانی. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ یہ جب اٹھے گا تو اسی طرح تلبیہ کرتا ہوا قیامت کے دن یہ اٹھے گا جب یہ قبر سے اٹھے گا. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حج کے موسم میں چلا گیا وہ. ٹھیک ہے. ایسی جو ہے نا وہ ایسی موت نصیب والوں کو ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا باب ہے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا نا منافق، اس کو آپ علیہ السلام نے اپنی چادر دی. وہ واقعہ ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا نا، جو غزوہ احد سے پہلے 300 بندوں کو لے کے، اور منافقت اس کی واضح تھی. جب وہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا ہے نبی علیہ السلام کے بعد عرض کیا رسول اللہ مجھے نا اپنی قمیض دیں تاکہ میں اپنے والد صاحب کو وہ پہناؤں برکت کے لیے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قمیص لے جائیں. ٹھیک ہے. عرض کیا رسول اللہ آپ اس پر نماز بھی پڑھیں گے، آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں. بیٹا تو ظاہر ہے. تو آپ علیہ السلام کو قمیص دے دی اور فرمایا ہاں جب تم جنازے کے لیے تیار ہو جائے تو مجھے بتانا. جب وہ جنازے کے لیے تیار ہوا تو حضرت آپ علیہ السلام جانے لگے تو حضرت عمر نے آپ علیہ السلام کی چادر کو پکڑ لیا. عرض کیا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ نے منافقین کے جنازے پڑھانے پر آپ کو منع کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ انہیں نہیں بخشے گا. اگرچہ آپ 70 بار بھی استغفار کریں اللہ انہیں نہیں بخشے گا. تو میں کروں نہ کروں مجھے اختیار دیا گیا ہے لہذا مجھے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام ان کو جنازہ پڑھایا اس کو.
तो उसको कब्र में उतारा। उसके बाद फिर ये आयत नाज़िल हो गई, वला तुसल्ली अला अहदिन मात अबदा। अब आप किसी ऐसे मुनाफिक पर आप जनाजा नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम को मना किया गया कि किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ेंगे। बल्कि हदीस में कि उसको दफन होने के बाद निकाला गया और निकाल के उसके मुंह में आप अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन भी डाला, उसको कमीज पहनाई। ठीक है। फिर आगे मुहद्दिसीन कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की शफकत थी, इतना बड़ा खुलेआम दुश्मन जो था, जो जिसके बारे में कुरान पाक में सूरह मुनाफिकून आई है, तो आप अलैहिस्सलाम के इस अमल से कई मुनाफिक जो है वो सच्चे और पक्के मुसलमान हो गए। ठीक है। बाबुल कफन बिल इमामत, अभी वही हदीस के नबी अलैहिस्सलाम को कफन दिया गया, उसमें ईमान नहीं था और कमीज नहीं थी। ठीक है। यहाँ एक वाकया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का, अब्दुर्रहमान बिन औफ का ये वाकया है कि एक उन्होंने रोजे की हालत में थे। अगला भी वाकया इसी से जो मिलता जुलता, तो मैं एक ही वाकये में इसकी जो तफसीर बयान कर देता हूँ। रोजे में थे तो जब इफ्तार का टाइम आया तो उनके लिए इफ्तारी का सामान लाया गया। तो आप सामान देख के ना इफ्तारी का, खाने पीने का, तो आप रोने लगे। साथियों ने पूछा, हुजूर आप रो क्यों रहे? फरमाया कि मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए, वो मुझसे बेहतर थे, उनके लिए कफन नहीं था। ठीक है। हमजा शहीद हो गए, वो हमसे बेहतर थे, उनके लिए मुकम्मल कफन नहीं था। ठीक है जी। और फिर आगे रिवायत में आता है, ये नीचे जो रिवायत है, कि जब हम उनका सर ढांपते थे तो उनके पाँव नंगे होते थे, तो पाँव ढांपते तो सर नंगे होते थे। ठीक है। तो अब मुझे खौफ है इस बात का, ये तीनों हदीसें इसी पर हैं, कि कहीं हमें दुनिया जो हमने मेहनत की उसका सिला हमें अभी जल्दी दुनिया में तो नहीं मिल गया। वो तो अपना सिला लेके कब्र में चले गए, वहाँ जन्नतों में है। लेकिन अब चूंकि हमारे लिए दुनिया फैला दी गई है, तो उनका इन नेकियों का सिला कहीं हमें दुनिया में तो नहीं मिला, इसलिए मैं रो रहा हूँ। रोते रोते फिर उन्होंने खाना भी छोड़ दिया। ये पिछले सबक में भी हमारा इस पर हमने गुफ्तगू की थी कि वो देखें, वो रोते थे इस बात पे कि कहीं हमने जो नेकियां की हैं उनका सिला हमें दुनिया में तो नहीं मिल रहा। और हमारी ज़हनियत ये होती है कि भाई हमने जो नेकी की है उसका सिला हमें दुनिया में मिलना चाहिए। क्यों? एक मशहूर आपने कौल सुना होगा कि नेकी का जमाना नहीं है। ये बात आपने सुनी होगी ना, नेकी का जमाना नहीं है। तो क्यों ये लोग क्यों कहते हैं कि नेकी का जमाना नहीं है? वो इसलिए कहते हैं कि जब वो आपको 5,000 10,000 देते हैं जब आपको जरूरत होती है, ठीक है जी, अब 2-4 महीने के बाद वो अब आपके पास आ जाते हैं कि यार हमें भी 10,000 देना, हमें जरूरत है। तो आप कहते हैं यार मेरे पास तो नहीं है। वो कहते लो जी, नेकी का जमाना नहीं है, मैंने आपके साथ नेकी की, आप मेरे साथ नहीं कर रहे। तो मतलब ये कि वो नेकी करते भी हैं, इसलिए करते हैं कि कल हमारे साथ हो नेकी। तो फिर इस लिहाज से जब आप, जाहिर है आपकी उस वक्त इतनी वो नहीं होती, आप अपने मसरूफ कामों में होते हैं तो आप नहीं उसकी हेल्प कर पाते। वो कहता जी ये नेकी का जमाना नहीं है। तो लोग इसलिए नेकी करते हैं कि ताकि उनके साथ नेकी की जाए। ठीक है। ये तो नेकी ना हुई ना, नेकी ये कि नेकी करो दरिया में डाल। ठीक है जी। तो जब उनको उसके साथ नेकी नहीं मिलती तो वो कहते हैं कि नेकी का जमाना नहीं है। तो भाई नेकी का जमाना कब है मुझे बताएं? कब्र में नेकी का जमाना है। कब्र में आपने क्या नेकी करनी है मुझे आप बताएं। यही जमाना नेकी का है। दुनिया में ही नेकी करेंगे तो हमें उसका आगे अजर मिलेगा। ठीक है। तो हम जो ये कहते हैं, हम अपन गलती पर कहते हैं जनाब वाली, हमने किसी का भला किया, हमारे साथ भला करे, क्यों भाई भला करे? उसकी अपनी मजबूरियां हैं, उसकी अपनी जरूरियात हैं। आपने उसको 10,000 दिए, लाजमी है मतलब वो आपके मुश्किल वक्त में आपको भी 10,000 दे। उसके पास नहीं है इतनी गुंजाइश की वो आपकी हेल्प कर सके। तो ये चीजें जो है ना, फिर हम लेके कहते हैं कि नेकी का जमाना नहीं है। जी बहन। मुफ्ती साहब, किसी के लिए नेकी फ़र्ज़ कर देना, इसका क्या मतलब है कि एक दफ़ा किसी ने आपके साथ अच्छा सलूक किया, वो हर दफ़ा आपके साथ अच्छा ही सलूक करे? नहीं, लाजमी नहीं है। जी देखें जी, बात ये है कि हमने किसी को तकलीफ नहीं देनी है। बाकी जी नेकी का ठेका नहीं उठाया आपने। जी आपने ये नहीं ठेका उठाया कि आपने पूरे गांव के लोगों को खाना खिलाना है, या जी पूरे शहर या पूरी दुनिया के लोगों को लिबास पहनाना है। नहीं,
جتنی آپ کی وسعت ہے آپ نیکی کریں گی. بس یہ کہ آپ کسی کے کپڑے نہ اتاریں, کسی کو تکلیف نہ دیں, کسی کو مارے نہ, کسی کو پیٹے نہ, بس ہمارے ہاتھ و زبان سے تکلیف نہ پہنچے. باقی یہ لازمی ہے کہ ہم جو ہے نا ایک مرتبہ نیکی کیے تو آپ ساری زندگی اس سے نیکی کرتے رہیں, خود پریشان ہو جائیں. جی نیکی کر کے پریشان ہونا یہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اب میں کدھر جاؤں. ایک مرتبہ تو نیکی کر لی, اب مجھے ہر رمضان میں کرنی پڑے گی, یا ہر ربیع الاول میں کرنی پڑے گی, یا ہر مہینے میں کرنی پڑے گی, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جی ٹھیک ہے. اگلی روایت ہے, ایک واقعہ ہے. حضرت سہل کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ایک صحابیہ نے ایک چادر دی, ٹھیک ہے جی, اس کی حیثیت ہے, بڑی پیاری چادر دی, آپ علیہ السلام کا نہیں دی. تو آپ علیہ السلام نے وہ چادر پہنی, ٹھیک, نقش نگار والی تھی. تو ایک صحابی نے, اور آپ علیہ السلام کو ضرورت بھی تھی اس چادر کی, ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام تشریف لے آئے تو ایک صحابی نے اس کی بڑی خوبصورتی بیان کی, آپ صلاح بڑی پیاری خوبصورت چادر ہے, تو اگر آپ مجھے دے دیں چادر. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ چلے گئے تو پیچھے صحابہ نے اس کو کہا تم نے اچھا نہیں کیا, تمہیں پتا بھی تھا کہ نبی علیہ السلام کو اس چادر کی ضرورت ہے, اور پھر تم نے مانگ لیا, اور تمہیں یہ بھی پتا کہ نبی علیہ السلام سوالی کو نہ نہیں کہتے, تو لہٰذا تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا. تو دوسرے صحابہ نے پھر اس کو تھوڑا سا ڈانٹا کہ یار تم نے اچھا نہیں کیا. تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس لیے نہیں سوال کیا کہ میں جو ہے وہ اس چادر کو پہنوں گا, میں نے سوال اس لیے کیا کہ یہ چادر میرا کفن بنے گی. چونکہ آپ علیہ السلام نے یہ چادر پہنی ہے تو میں اپنے پاس اس کو چھپا کے رکھوں گا تاکہ یہ چادر میرے لیے کفن بنے. اور ایسا ہوا. سال کہتے ہیں کہ پھر وہ چادر اس کا کفن بنی. اسے کہتے ہیں تبرکات. نبی علیہ السلام نے پہنی, اس کی آپ علیہ السلام کی اس کو برکت مل گئی. یہ صحابہ کی محبت تھی, پیار تھا کہ اس نبی علیہ السلام سے اس طرح محبت کرنی. اگلا باب یہ ہے کہ جنازے پر جانا ہے تو عورتوں کو منع تھا کہ آپ پیچھے نہ جائیں, لیکن سختی سے منع بھی نہیں تھا. اگر کوئی پیچھے جاتی ہے, قریب گاؤں کے ساتھ ہی جنازہ ہے, تو اگر پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن نماز نہیں عورتوں پر, نماز مردوں پر. اور آگے حدیث ہے کہ امام بخاری نے باب باندھا کہ جنازہ اٹھانا یہ بھی کام کس کا ہے, یہ جو ہے وہ مردوں کا کام ہے. اب یہاں سے جو ہے نا وہ کچھ آگے جتنی روایات ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے, اور نوحہ کرنا نہیں ہے, ماتم کرنا نہیں ہے. یہ ساری روایات اس بات پہ آئیں گی, اور اسی محرم کے اس ٹاپک پر آپ نے ان روایات کو یاد رکھنا ہے کہ میت پر رونا نہیں ہے, میت پر ماتم کرنا نہیں کرنا, 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ اچھا یہ جو ام عطیہ نا صحابیہ کئی جنگوں میں شامل ہوئی ہیں, ان کا بیٹا فوت ہو گیا. تو 3 دن کے بعد انہوں نے پیلا رنگ منگایا اور اس کو اپنے جسم پر ملا اور تھوڑا سا نہائے دھوئے تیار کیا. تو فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی, لیکن میں اس لیے نہائی دھوئی اور رنگ وغیرہ لگایا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. آگے بھی روایت ہے حضرت ام حبیبہ جو آپ علیہ السلام کی زوجہ ہیں, انہوں نے اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد 3 دن بعد انہوں نے بھی اسی طرح جو ہے وہ رنگ وغیرہ منگایا اور کپڑے وغیرہ منگا کے تو آپ نے پہنے, اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کے لیے جو اللہ آخر کا ایمان لاتی ہے اس پر یہ ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے, صرف اپنے شوہر پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی. تو سوگ کیا ہوتا ہے کہ سوگ کے دنوں میں نہ اپنا اچھا لباس پہنا جاتا ہے, نہ سرما, نہ جو یہ خوشبو والا صابن ہے, خوشبو والا تیل ہے, لپسٹک ہے, کنگن ہے, سونا چاندی, یہ ساری چیزیں اس سے ترک کرنے کو سوگ کہتے ہیں, اچھے لباس کے یہ وہ. ہاں, تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا 4 ماہ 10 دن وہ سوگ کرے گی, وہ خوشبو والا لباس استعمال نہیں کرے گی, مہندی استعمال نہیں کرے گی خوشبو والی, اسی طرح جو ہے نا وہ چوڑیاں وغیرہ, سونا وغیرہ. تو یہ عورت کے لیے سوگ صرف شوہر کا استعلاء 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں. جی برہان بھائی. حضرت ایک چھوٹا سا سوال تھا, یہ عدت جو 4 مہینے 10 دن ہے یہ شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں ہے یا طلاق کی صورت میں بھی ایسے ہی ہے؟ فوت ہونے کی صورت میں تو ہے 4 ماہ 10 دن ہے, اور جو طلاق دے گا تو 3 حیض ہے. جی جی لیکن اس میں بھی ٹھیک ہے جی. یہ ہے کہ یہ سرما اور یہ سارا کچھ؟ ہاں اس میں بھی یہی ہے. نہیں, سوگ میں تو جی ٹھیک, لازمی ہے, بہت شکریہ.
बाकी में नहीं इतना। अच्छा, आगे भी इसी तरह है जी ठीक। कि जो है ना वो 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं है, ठीक है जी। और दीगर रिवायात में भी ये है कि 3 दिन से ज्यादा क्या है, सोग नहीं है। अगला बाब ये कि मैयत पर रोना नहीं है, ठीक है। मैयत पर आपने क्या करना है, रोना नहीं है। और नबी इस्लाम का फरमान है कि मैयत के रोने से उन पर अजाब आता है। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला इस पे इख्तिलाफ करती है कि ये नहीं हो सकता कि किसी का बोझ किसी पर डाला जाए, लेकिन हजरत उमर का ये कौल है। वो हजरत उमर जो है ना, जब वो शहीद हुए, उनकी आंतड़ियां कटियां, ठीक है ना, उस वक्त सुहैब आए साहबी जो हजरत उमर के दोस्त थे, और रोने लगे। तो आपने फरमाया कि ना रो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नल मय्यत ला युअज़्ज़बु बिबकाइ अहलिही, मय्यत के रोने से उसके घर वालों को रोने से उसको अजाब आता है। फिर आगे रिवायत आती है कि वो ये यहाँ ये सुहैब का जिक्र आ गया। ये इमाम बुखारी ने पे आगे बाब बांधा है कि ये उनको अजाब आता है जिन्होंने जो है ना वो अपने घरों में ये मामलात शुरू किए हुए थे कि किसी के मरने के बाद रोना उनके यहाँ मामूल है। तो उस पर ये है, मतलब ये कि डराना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई मैयत को आप न रोएं और क्या करें, आप सब्र करें, ठीक है जी। जी एहतशाम साहब। हज़रत, ये कफ़न के कपड़ों के हवाले से पूछना था कि हमारे यहाँ औरत के लिए 5 कपड़े जो हैं वो मसनून कहा जाता है जी हमारे शरीयत में और कुतुब में। तो जो अहले हदीस हैं वो कहते हैं कि जितना मर्द का है उतना ही है, 3 कपड़े ही हैं। तो ये जो 5 हैं, इनकी कोई हदीस से सराहत है या वैसे फ़िक़्ह की किताबों से है? 5 कपड़े हैं इसमें, बार शरीफ को देखना इस टॉपिक पे। और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने भी 3 कपड़े तो ये होते हैं, और उसके अलावा फिर जो है वो चादर भी है, सीना बंद भी है, 2 किताब उनका जिक्र है, ठीक है जी। अच्छा, तो जो है हमारे पास उसकी भी दलील है, ठीक है जी। इसी मैं अभी वो मेरे पास है नहीं, मैं आपको बता देता सारा, लेकिन आपने इसी टॉपिक पर देखना, यही जहाँ ये है ना नेमतुल बारी कफन का लिबास, उसमें भी देखना, बारिश शरीफ में देखना, तो ये मिल जाएगा आपको दलाइल के साथ, ठीक है जी। तो ये बाब है कि आपने मरने अपने मुर्दे पर रोना नहीं, मैयत पर रोना नहीं, ठीक है जी। ये हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हाँ, ये तो पीछे हमने पढ़ लिया कि उनके वालिद साहब जब फौत हुए तो उनकी फूफो रोने लगी, तो आपने फरमाया कि मत रो, आपने मना कर दिया इससे, ठीक है। और अगले हदीस है कि आप फरमाते हैं लईस मिन्ना मन लतमल हुदूद व शक्कल जूब, वो हम में से नहीं जो चेहरे को पीटे और गिरेबान फाड़े और जाहिलियत वाली बातें करे। तो जाहिलियत वाली बातें क्या होती थी, वो कहते थे हाय मेरा बहादुर भाई, हाय मेरा पहाड़ जैसा भाई, अगर चकंगला हो, डरपोक हो, लेकिन इस तरह उसके जो है ना वो तारीफी कलमात कहना कि मेरा भाई भी बड़ा खूबसूरत सोना और ये वो जाहिली बात। तो इससे आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि ये जायज़ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, आगे हदीस हजरत साद बिन अबी वकास की। हजरत साद बिन अबी वकास जब हज पे गए तो बीमार हो गए, तो नबी अलैहिस्सलाम उनकी इयादत के लिए आए, तो बड़े परेशान थे। हजरत साद कहते कि यार साहब मुझे बड़ा बुखार है और मैं तकलीफ में हूँ, तो मैंने अपना माल जो है ना वो अल्लाह की राह में देना चाहा है। 2/3 माल चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में, 2/3 यानी 3 हिस्सों में से 2 हिस्से अल्लाह की राह में। एक बेटी थी उस वक्त उनकी, बाद में फिर औलाद हुई, तो नबी फरमान नहीं ये ज्यादा है। फिर अर्ज़ किया रसूल आधा माल, फरमान नहीं ज्यादा है। फिर तीसरा फरमान ये भी ज्यादा चले, तो तीसरा हिस्सा इस हदीस से फिर ये है कि आप वसीयत कर सकते हैं तीसरे हिस्से की। तो आप अलैहि फरमाया कि तुम इंशाल्लाह, तुम वो परेशान हुए ना कि कहीं मैं फौत ना हो जाऊं, क्योंकि उस्मान बिन मजून भी वहाँ फौत हो गए थे। और अच्छी मौत ये है कि जब मुहाजिर हिजरत करके जाए तो उसी शहर में ना फौत हो जहाँ से वो हिजरत की है उसने, बल्कि दूसरे जहाँ हिजरत करके गया है वहाँ कहीं उसको मौत आ जाए, तो ये काबिल रश्क बात होती है कि वो परेशान हो गए, कहीं मैं मक्के से तो हिजरत मैंने की, कहीं यही ना फौत हो जाऊँ। तो आप फरमाया नहीं, तुम्हें खौफ नहीं है, तुम अच्छे अमल करने वाले हो, बहुत सारे लोगों को तुमसे फ़ायदा होगा और बहुत सारे लोगों को तुमसे नुकसान भी पहुँचेगा। तो आपने फिर बाद में जंगों में भी शामिल हुए, हजरत उमर के ज़माने में गवर्नर भी बने। तो यहाँ फिर हजरत साद का वाक़या है। आगे भी इसी तरह है कि मुसीबत के वक्त आपने सर नहीं मुंडाना, चेहरे पर नहीं मारना, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं है, ठीक है। और क्या करना है, जो सब्र से काम लेना है।
حضرت ابو موسیٰ اشعری ابو بردہ بن ابی موسیٰ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو بیمار ہوئے تو ان پر غشی طارق ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کا سر جو ہے نا اس کی بیگم کے پاس یعنی کہ ان کی گود میں تھا. جب آپ بے ہوش ہو گئے تو اس بیگم نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کوئی، ٹھیک ہے. جب آپ کو ہوش آئی تو فرمایا میں تم سے بیزار ہوں، تم نے چیخنا چلانا یہ شروع کیا ہے. کیونکہ آپ علیہ السلام فرماتا ہے کہ میں بری ہوں ان جو ہے وہ چیخنے والی سے اور جو حلق کرنے والی سے اور گریبان پھاڑنے والے سے، یعنی ماتم کرنا یہ اپنے آپ، ان سے میں کیا ہوں، بیزار ہوں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. شہید تو زندہ ہوتے ہیں، ان کا ماتم تو ہوتا نہیں شہیدوں کا. تو یہاں جو شروع ہوا ہے ماتم اور نوحہ، تو یہ حرام ہے، اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے جی. اور یہ واضح طور پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے نوحہ نہیں کرنا. اگر روایات آ رہی ہیں آپ نے سر نہیں پیٹنا اپنے سر پر، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں ماتم میں سر کو پیٹتے ہیں، بلکہ زنجیریں مارتے ہیں، اپنے جسم پر مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح طور پر یہ ہمارے یہاں یہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح اپنے سر پر نہیں مارنا، اپنے چہرے پر نہیں مارنا، اپنے گریبان نہیں پھاڑنے، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی. اچھا، یہ واقعہ بھی ہے نبی علیہ السلام کے سامنے دیکھے. جب آپ علیہ السلام نے غزوہ موتا کے لیے بھیجا زید بن حارثہ کو اور جعفر کو اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو، تو آپ علیہ السلام اس وقت بتا رہے تھے کہ ابھی جو ہے نا وہ زید شہید ہوئے، ابھی جعفر شہید ہوئے. تو جب جعفر شہید ہوئے یہ بات آپ نے فرمائی تو آپ بڑے غمگین تھے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت جعفر کے گھر والے رونے لگے، کسی نے جا کے پیچھے بتا دیا. تو جعفر کے گھر والے رونے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو منع کرو کہ روئیں نہیں، صبر کریں، ٹھیک ہے جی. تو میں دروازے کے کونے سے دیکھ رہی تھی تو ایک صحابی گئے ان کو منع کرنے گئے، وہ پھر رونے لگی. تو عرض کی یا رسول اللہ وہ چپ نہیں ہو رہی، فرمایا ان کو منع کرو، ٹھیک ہے، ان کے منہ میں خاک ڈالو. تو پھر آیا عرض کیا رسول چپ نہیں ہو رہی. تو میں نے حضرت عائشہ کہتی ہے میں کہہ رہی تھی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اگر وہ نہیں مانتی تم رسول اللہ کو کیوں تکلیف دے رہے ہو. مطلب یہ بڑی حکمت والی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو منع کر دو. اگر وہ منع نہیں ہو رہی، دکھ میں ہے، تو پھر وہ انہیں چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام کو آگے بار بار نہ بتاتے. یہ عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے بڑی اس چیز سے تکلیف ہوئی. پھر الحدیث کا مفہوم کیا نکلا کہ آپ علیہ السلام نے انہیں رونے دھونے سے منع کیا. آگے روایت آتی ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام، ہاں شفقت میں محبت میں آنکھوں میں سے آنسو آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن چیخنا چلانا اونچی آواز سے رونا اس چیز کی کیا ہے، معاملت ہے، ممانعت ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے بھی اسی طرح روایات آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں ایک واقعہ ہے وہ بڑا رقت انگیز سمجھ لیں کہ جی عیسیٰ صاحب جی ایسا چیخنا چلانا جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو یہ ہاں درست ہوگا یا یہ بھی غلط ہوگا؟ نہیں، میں نے ایک ہوتا ہے اچانک اس کے منہ سے نکل جانا وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک اس کو روٹین بنا دینا، بس اس کا معاملہ جیسے اب ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سارے مطلب نا چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جیسے مہمان آیا سب نے مل کے رونا شروع کر دیا، یہ ایک معمول بنا دیا. ایک تو اچانک خبر کو اس میں بھی صبر ہی بہتر ہے، لیکن یہ کہ اس میں آنسو کا آنا، اور آگے روایات آ رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. اپنے بیٹے کو آپ نے اٹھایا، اپنے نواسے کو آپ نے اٹھایا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو رو رہے ہیں، وہی تو آپ منع کرتے ہیں، یعنی اس میں سوال میں یہ پوشیدہ بات. تو آپ نے فرمایا نہیں یہ محبت ہے، آنکھوں میں سے آنسو آنا یہ محبت ہے، اتنا تھا. تو یہ اتنا تو ہو سکتا ہے، لیکن اونچی آواز سے رونا اور چیخنا چلانا اس کے بارے میں. اچھا، یہاں جو واقعہ حضرت ابو طلحہ کا ہے کہ وہ جب گھر سے کہیں نکلے تو ان کا بیٹا بیمار تھا، تو واپس آنے سے پہلے ہی ان کا بیٹا فوت ہو گیا، ٹھیک ہے. تو سلیم جو ان کی حضرت انس کی ماں ہے ابو طلحہ کی، تو سلیم نے اس بچے کو ایک سائڈ پہ سلا دیا. جب ابو طلحہ آئے تو پوچھا بیٹا کیسا؟ کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، سکون میں ہے، قد استراح اور راحت پہ ہے. پھر ابو طلحہ نے سمجھا کہ وہ مطلب راحت میں کہ وہ سچ کے لیے تو ٹھیک ہے، رات گزاری اور صحبت بھی کی اور صبح ہوئی. تو سلیم نے کہا کہ اگر آدمی کسی کو امانت دے دے
اور وہ امانت جس کو دی اگر وہ مطلب امانت لوٹانا چاہے تو پھر اس کو امانت کو واپس کرنا چاہیے، مطلب یہ بالکل کرنا چاہیے، وہ رکھنے کے لیے تو نہیں دی، پر میں اللہ نے دیا تھا تو اللہ لے گیا۔ وہ اچھا میرا بیٹا فوت ہو گیا، تو وہ نہا کے فوراً نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور شکایت کی کہ دیکھیں میرا بیٹا فوت ہوا اور بتایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جو ہے صحبت بھی کی، عرض کی ہاں، فرمایا اللہ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ اتنا اس کا حوصلہ ہماری صاحبہ کا کہ میرا شوہر باہر سے آیا ہے، اگر میں اسے بتاؤں گا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، ظاہر ہے کھانا بھی نہیں کھائے گا، سکون بھی نہیں کرے گا، آرام بھی نہیں کرے گا، تو اپنے شوہر کی آرام کی خاطر اتنا بڑا دل پہ پتھر اس نے رکھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری اس رات کو برکت عطا فرمائے۔ سفیان کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی نے بتایا کہ ہم نے دیکھا اس کی 9 اولادیں تھیں، اس بیٹے کا نام تھا عبداللہ رکھا، اس عبداللہ کی 9 اولادیں ہوئیں اور سب قاری قرآن تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس صبر کا فائدہ، ٹھیک ہے۔ آگے بھی وہ جو حدیث میں نے سنائی آپ کو، صبر صدمۃ الاولی، اس بارے میں آگے یہ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم، آپ نے ایک لوہار کو دیا تھا کہ اس کی پرورش کرے، تو اس کے گھر میں دھوئیں چلتا رہتا تھا، بالآخر وہ جب آخری سانسوں پہ تھا آپ علیہ السلام اس کو گئے لینے کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے فجالت عینا رسول وسلم تذریفان، آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی، یعنی آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ابن عوف، یہ رحمت ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ رحمت ہے، آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں، دل مغموم ہوتا ہے۔ ہاں ہم زبان سے وہ نہیں کہتے جو ہمارا رب جس سے راضی نہیں ہوتا، لیکن اے ابراہیم تیرے فراق پر ہم غمگین ہیں۔ تو غمگین ہونا یہ فطرت پہ ہے، آنکھوں میں سے آ جانا فطرت میں سے، کچھ ہچکیاں بند جانا یہ فطرت میں سے، لیکن چلانا چیخنا یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو چیخ نکل آتی ہے بندے کے ویسے کہ وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے روٹین وائز بنا دینا، کیونکہ اس زمانے میں یہ ایک پیشہ تھا، وہ اس طرح تھا کہ عورتیں وہاں لائی جاتی تھی رونے والی، جس طرح ہمارے ہاں شادی پر ڈھول ڈھماکے والے لائے جاتے ہیں نا، تو وہاں نوحہ کرنے والی عورتیں لائی جاتی تھیں اور اس کی تعریف بیان کر کے خود روتی تھی، دوسروں کو رلاتی تھی۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے خاص طور پر اس چیز کو کیا کر دیا، منع کر دیا کہ آپ نے جو ہے نا یہ رونا دھونا نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی احتسام صاحب۔ حضرت اسی حوالے سے نا البدایہ و نہایہ میں امام حسن کی شہادت پہ کچھ تاریخی روایات ہیں کہ ہاشمی عورتوں نے 1 ماہ جو ہے وہ ماتم کیا اور 1 ماہ جو ہے وہ 1 سال جو ہے وہ سوگ کیا، تو ان کو مکمل رد کریں گے یا اس کی کوئی تعویل کر سکتے ہیں؟ کس کی؟ یہ جو تاریخی روایت ہے 1 سال سوگ کرنے والی اور 1 ماہ ماتم کرنے والی امام حسن کی شہادت پہ، وہ ان کی بخاری میں آیا تھا، ان کی بیگم نے بھی یعنی 1 سال تک ان کی قبر انور پر وہاں ایک جو ہے نا تمبو لگا کے وہ بیٹھ گئی تھی، تمبو لگا کے 1 سال۔ اس کے بعد پھر وہ جب اٹھی تو کسی نے آواز آئی کہ کیا تم نے وہ پا لیا جو تم کو جس کے لیے بیٹھی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ سوگ تو ہے یعنی کہ 4 ماہ 10 دن، باقی ویسے بیٹھی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو واضح حدیثیں ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس میں حضرت ام عطیہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے عورتوں سے جب بیعت لی تو واضح طور پر فرمایا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، رونا دھونا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ماتم کرنا یہ جو ہے نا وہ کیا ہے، بے صبری ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ دکھ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آنسو بہا لیے، ہچکی بند آئی، اس طرح یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ چہرے کو مارنا، اب ظاہر ہے جسم کو مارنا، کاٹنا اور ماتم کرنا یہ تو حرام ہوگا۔ اپنے آپ کو مرنا تو ہمارا اپنے جسم پر حق ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائے کسی لحاظ سے بھی۔ اگلا باب ہے کہ اگر میت آ جائے تو اس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے میت کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، فرمایا جب وہ آگے چلے جائے پیچھے بیٹھ جانا۔ پھر ایک یہودی کی میت آئی، پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، تو بعد میں اس عمل کو منسوخ کر دیا گیا، آپ علیہ السلام پھر کھڑے نہیں ہوتے تھے میت کے آنے پر، ٹھیک ہے۔ اگلا باب ہے کہ جنازہ جب ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بیٹھنا نہیں، ٹھیک ہے۔ ادارے تم جنازہ حکم کھڑے ہو جانا، بیٹھنا نہیں یہاں تک کہ جنازہ رکھا جائے۔ اب یہ نہیں کہ جنازہ ابھی مطلب کاندھوں پر ہے تو بندہ پہلے بیٹھ جائے، ایسا نہیں۔ یا بھی وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہودی کے جنازے کا دیکھا، آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، بعد میں یہ چیزیں منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے۔
یہ باب ہے کہ ارے صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آواز نہیں آ رہی ہے نا. جی جی ضرور آواز نہیں آ رہی. میرا خیال ہے قاری صاحب ڈسکنیکٹ ہوگا. شاید سنگل کی طرف سے ڈراپ ہو میرا خیال ہے. سنگل کا مت سننا ہو. جی جی ٹھیک ہے. اس کو سب سے سوال دیتے ہیں. اس کو بند کر اس کو بند کر دیں. جی باہر جا کے بند کر دیں. تو ہم یہاں بات کر رہے تھے تو نیک آدمی ہو تو کہتا مجھے آگے لے جا قدمونی، اور اگر نیک نہ ہو تو وہ کہتا کہاں لے کے جا رہے ہو، افسوس مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. تو ان کی آوازیں ہر چیز سنتی سوائے انسان کے. ٹھیک ہے جی. اور دیگر روایت میں جنوں کے نہیں سنتے. تو یہاں امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ جنازے کو مرد حضرات لے کے جائیں گے. اگلا باب ہے کہ جنازے کو جلدی لے جانا، اور اسی میں یہی اثری جنازے کو جلدی لے جاؤ. اگر وہ نیک ہوگا تو وہ کہے گا آگے لے جاؤ، اور برا ہوگا تو کہے گا کہاں لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آگے روایت میں اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر آپ علیہ السلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھا، اور اس میں 2 صفحے تھیں یا 3 صفحے تھیں، اور اس میں یہ کہ آپ علیہ السلام نے 4 تکبیریں کہیں نجاشی کے اسی دن جس دن نجاشی فوت ہوا ہے. آپ نے فرمایا تمہارا بھائی شہید ہوا ہے، فوت ہوا ہے، اس لیے پھر آپ نے اس کے 4 جو وہ تکبیریں پڑھی اور اس کو جنازہ پڑھا. اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک منفرد ایک قبر پر آیا اور آپ نے اس کو 4 تکبیریں کہیں. مسلم میں 5 تکبیروں کا ذکر ہے وہ، لیکن وہ منسوخ ہے. زیادہ تر جو عمل ہے وہ کتنا ہے؟ 4. ٹھیک ہے. یہ 4 تکبیریں کیا کی جائے گی؟ کہی جائے گی. اچھا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آگے یہ کہ جنازے میں بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں. جی بابا صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے ایک دو کویسچن پوچھنے تھے احادیث سے متعلق ہی. جی جی. سر ایک تو یہ ہے کہ بخاری شریف ہم پڑھ رہے ہیں، کیا اس میں ساری احادیث صحیح ہیں یا کوئی ضعیف درجے کی بھی ہے؟ اس میں اوورال صحیح روایات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ حدیثیں ہیں جو اس میں اقوال ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ زیادہ صحیح ہے، کچھ اگر کہیں کمی بیشی ہوگی تھوڑی ہوگی، زیادہ نہیں. جی ٹھیک ہو گیا سر. اور جو چیز میں نے پوچھنی تھی وہ یہ پوچھنی تھی، یہ جو اصول احادیث ہوتے ہیں جی جی. اور یہ جو احادیث کی اقسام ہے، صحیح حدیث ہے، حسن ہے، حسن لی غیر، حسن لی ذاتی، ضعیف، مرفوع، یہ کسی حدیث میں آئی ہیں یا یہ کس نے وضع کی ہیں یہ چیزیں، اصول حدیث اور حدیث کی اقسام؟ یہ محدثین نے وضع کی ہے. تو یہ پھر سر میرا خیال ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 100 سال یا 200 سال بعد ہوئی ہیں وضع. حدیثیں لکھی گئی ہے، اصول بعد میں وضع ہوئے ہیں. اصول کی بات ہی کر رہا ہوں نا، احادیث کی اقسام اور اصول کی بات کر رہا ہوں. یہ بعد میں لکھی گئی. جی جی. جی یہ بعد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک. جزاک اللہ. جی عبدالرفیق خان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا، یہ جو بھائی سوال پوچھ رہے ہیں نا حدیث سے متعلق، تو یہ جو ہے نا یہ اصول بھی کسی وجہ سے بنائے گئے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں بعد میں لکھی گئی ہیں نا. تو اب یہ ظاہر ہے انسانی کام ہو گیا، اس پہ پیغمبر کی اسٹیمپ تو نہیں ہے، ویریفائڈ تو پیغمبر کی زندگی میں نہیں ہوا. تو اب یہ کیسے پتہ لگے گا کیا صحیح آ رہا ہے کیا غلط آ رہا ہے؟
تو پھر اس لیے جی جی محدثین نے بہت سارے اصول وضع کیے کہ بھائی آپ نے روایتوں کو دیکھنا کیسے. جی جی صحیح ہے. جی تو یہ وہ میں اس انسانی لیے علم ہے بیسیکلی. جی ٹھیک ہے، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں جی یہ چیز قرآن اور حدیث سے ہی ہمیں دکھاؤ، تو حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی تو ہم دلیل پھر حدیث سے اس طرح نہیں لے سکتے، وہ محدثین کی جو ایک علمی کاوش ہے اس پہ ہمیں اعتماد کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ہم حدیث کو ایون کے سمجھ بھی نہیں سکتے. وہ تو سب لکھ یعنی دیا لوگوں نے. اس حدیث کی وہ دلیل مانگتے ہیں، اس کے لیے بھی ان کو محتاج ہونا پڑے گا محدثین کا. محدثین کا جی، اس میں وہ تقلید کی بات بھی آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کسی کی تقلید کرتے، لیکن یہاں پر پھر وہ امام بخاری یا امام مسلم ان لوگوں کی تقلید کرتے ہیں نا اصول حدیث میں اور حدیث کی اقسام میں. اس میں تو کیا وہ تو اپنے فرقے کے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں کہ اس کو البانی نے صحیح کہا، اس کو صحیح نے صحیح کہا. جی 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 یہ انہوں نے صحیح کے لیے کیا صحیح ہو گئی. جی چلیں بالکل. ٹھیک ہے. تو اچھا اس میں یہ کہ بچے بھی پیچھے شامل ہو سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک جنازے کی نماز جنازہ پڑھی، اور جو جس کا صحابہ نے رات کو پڑھ لیا تھا، پھر آپ نے دن کو پڑھا، اور میں بھی اس میں کیا تھا شامل تھا. ٹھیک ہے جی. آگے ایک جنازہ سنت طریقے کیسے. ٹھیک ہے. تو فرمایا صلو علی صاحبکم، اور یہاں ایک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ساتھ یعنی نجاشی پر جو ہے نا وہ جنازہ پڑھو. اس جنازے میں رکوع، اب نماز طریقہ جنازے کا طریقہ، اس میں رکوع بھی نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں ہے، کلام نہیں ہے، اس میں تکبیر ہے اور تسلیم ہے. ٹھیک ہے جی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اس پر میری کافی اپنا نا ریسرچ ہے، اس پر میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اس میں ایک ٹاپک یہ بھی ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جنازے میں کیا پڑھنا چاہیے. فرمایا اس میں تسبیح ہے، اللہ کی حمد کرنا ہے، اور نبی علیہ السلام کے درود پاک پڑھنا ہے، میت کے لیے دعا کرنا ہے. تو اب اس میں کوئی صرف دعا جو آپ علیہ السلام نے بتائی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، کچھ اور دعائیں ہیں وہ ہیں، اور جو تسبیح ہے وہ کوئی بھی ہے، سبحانک اللہم بحمدک و بارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ہم پڑھتے وجل ثناؤک ولا، اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بہتر الفاظ استعمال کریں. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کے بھی ذکر ہے، بطور دعا آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. بیسیکلی چار کیا ہیں، تکبیریں ہیں. جنازہ سامنے ہونا چاہیے، رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، اس میں کیا ہے تکبیر اللہ اکبر کہہ کر آپ کیا کریں گے، شروع کریں گے اور سلام سے پھیریں گے. اچھا اس میں بھی یہ سلام، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس طرح سلام پھیرنا جس طرح فرض نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ایک طرف سلام پھیرتے، دوسری طرف سلام نہیں پھیرتے. ٹھیک ہے. وہ بھی اپنے پاس دلائل رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ جو دلائل ہیں وہ کہا صحابہ کے دلائل ہیں، ہمارے پاس اتھینٹک دلائل. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی سعودی عرب میں جنازہ پڑھتے ہیں تو ایک ہی سلام پھیرتے ہیں بس. ہاں وہاں ایک ہی پڑھتے ہیں. وہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے، ایک تابعی کا قول ہے، اسی پہ کرتے ہیں. ہمارے پاس عبداللہ بن مسعود کی روایت اتھینٹک ہے، کیونکہ وہ کوفہ میں رہے اور وہ نبی علیہ السلام کے بہت قریب رہے. وہ کہتے ہیں کہ سلام اسی طرح ہے جس طرح کہ جنازے میں سلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اسی کو زیادہ کیا کرتے ہیں، لیتے ہیں. آگے جنازے پہ جانے کی فضیلت کیا ہے. جب جنازہ پڑھ لو تو تمہیں ایک کی رات کا ثواب ملے گا، اور اگر دفنانے تک آپ وہاں موجود رہو تو پھر آپ کو کتنا ملے گا، 2 کی راتوں کا. اور 1 کی رات احد پہاڑ جتنی ہوتی ہے. یہ کتنا بڑا ثواب ہے کہ بتا جنازے میں شامل ہو اور پھر اس میں 1 کی رات، اور اگر دفن کرنے تک شامل ہو تو پھر کیا ہے 2 کی راتوں اس کو کیا ملے گا، ثواب ملے گا. ٹھیک ہے جی. اگلا ہے کہ جنازہ مسجد میں پڑھنا. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھی ایک جنازہ تھا بچوں کا، فرمایا مسجد میں لے آؤ. تو صحابہ نے انکار کیا. ٹھیک ہے جی. تو نیچے روایت آ رہی ہے. اس روایت میں تو وہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھا، فرمایا کہ بھائی کے لیے استغفار کرو. ٹھیک ہے. اچھا یہ تھا کیونکہ جنازہ کا ذکر تھا، پھر مسجد کا، پھر آگے مسجد کا ذکر ہے. عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے مسجد میں آ کے تاکہ ہم بھی ان کے پیچھے پڑھیں. تو صحابہ نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. خیر ساتھ بھی نبی وقاص کا جنازہ تھا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ 2 بچوں کا بھی جنازہ نبی علیہ السلام نے ادھر پڑھایا تھا، تو پھر یہاں کیوں نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب محدثین کہتے ہیں کہ وہ پھر منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جنازہ ہاں جنازہ مسجد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب کہ باہر جگہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. کوئی مجبوری ہے تو اس حساب سے آپ کیا کر سکتے ہیں، مسجد میں جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ادروائز جو ہے کوشش کریں کہ جنازہ. اب تو حرم میں تو اب ظاہر جگہ نہیں ہوتی، باہر کہاں جائیں.
تو حرم میں کیا کرتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں, مسجد نبوی میں پڑھ لیتے ہیں. میرے خیال میں تھوڑی آگے جگہ ہوتی ہے مسجد نبوی میں, مسجد کے تھوڑا سا باہر رکھتے ہیں. وہ تو جو قریب ہوگا اسے پتا ہوگا. میں نے دیکھا ہے جب نماز کے قریب جاتے ہیں مسجد نبوی میں باہر سے جنازے آتے ہیں تو جہاں امام ہوتا ہے میرے خیال اس سائڈ کوئی ایسی سائڈ ہوگی جہاں رکھے جاتے ہیں, اور مسجد حرام میں تو باہر کے جنازہ ہوتا ہے میرے خیال میں پیچھے. ایسا نہیں ہے عبدالرفیق خان صاحب؟ اندر ہی جنازہ اندر ہی لاتے ہیں. جی نہیں مسجد حرام میں تو مسجد حرام بیت- میں اندر ہوتا ہے اور مسجد نبوی میں جو ہے وہ باہر آگے جگہ بنی ہوتی ہے. ہاں بیت اللہ پر تو نہیں ہوتا, اس کے قریب تو نہیں ہوتا نا. ہاں وہاں تو مشکل ہے نا, وہاں تو کوئی وہ طریقہ ہی نہیں ہے نا, وہاں تو چاروں طرف سے وہ اندر ہے. ہاں ہاں جی گیلانی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب. جی وعلیکم السلام. تو یہ ہمارے ادھر یورپ میں UK میں اور یورپ میں جنازے اکثر جنازے جو نا 99% سارے مسجد میں ہوتے ہیں. یہ موسم یہاں شدید ہوتا ہے, سردی بڑی ہوتی ہے, اور بارشیں بھی اکثر بارش روزانہ بارش ہوتی ہے, ہفتے میں 4 دن بارش ہوتی ہے, اس لیے جانا پڑتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جنازے کو میت ہوتی ہے اس کی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے, فنا مسجد سے باہر ہوتا ہے, اور امام صاحب تھوڑے سے باہر کھڑے ہوتے ہیں, تو باقی جو لوگ سب مسجد کے اندر ہی ہوتے ہیں. کیا مطلب اصل جو جنازہ مسجد کے باہر ہوتا ہے, امام صاحب بھی باہر ہوتے ہیں, دو نماز باہر ہوتے ہیں, باقی لوگ جی یعنی کہ جی اصل. جی جیسے جی السلام صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حرم میں میرا خیال ہے امام کے سامنے جنازہ نہیں ہوتا, وہ یعنی میت جو ہوتی ہے وہ کہیں اور پڑی ہوتی ہے. ہاں کوئی اور ہوتی ہے جنازہ, کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے, میں نے بھی ادھر یہاں تو پھر کوئی اور امام ہوگا. اچھا مجھے ایسا بھی لگ رہا تھا پچھلے دنوں کہ وہ حرم میں امام صاحب ہی پیچھے غائب ہوتے ہیں, کہیں ادھر نہیں ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہیں حرم کے امام صاحب ہی لگتا ہے کہیں باہر ہوتے ہیں کہیں ایسا؟ نہیں حرم میں ہی ہوتے ہیں. حرم میں ہی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے وہ سیکیورٹی ریزن بھی ہوتی ہے, وہ ایک دفعہ کوئی اس ہاں طرح کا سیکورٹی ریزن بھی ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ انٹرنلی علماء سے انہوں نے فتویٰ لے لیا ہو کہ بھائی جنازے کو آپ باہر ہی رکھیں, کیونکہ اس کو لانا اور لے آنا مشکل ہوتی ہے نا. اندر تو ہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو انٹرنلی کسی جگہ پہ مسجد کے اندر ہی کہیں جگہ بنا کے رکھی اور جو ہے نا پڑھا یہاں لیں. تو وہ عمومی طور پہ اس طرح کی سہولتوں کو وہ فوراً استعمال کرتے ہیں کہ بھائی, اور سہولت بھی اسی میں اس لیے کہ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں سے جنازے کو پھر دوبارہ لے آنا کسی کو یہ نقصان خود ہو جائے گا, کسی کا جی کندھا پڑ جائے گا, کسی کیا ہو جائے گا. جی تو وہ اس لیے کرتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کا اب ایک ریزن تو ہے نا, وہاں تو لوگ اتنے ہوتے ہیں, وہاں کیسے آپ نے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے نا, بات یہ ہے کہ اگر وہ فقہا کرتے ہیں تو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, یہ ان کا معاملہ ہے. بالکل کر لینا چاہیے, صحیح بات ہے. دیکھیے اب میں ایک بات آپ عرض کر رہا ہوں, یہاں پاکستان میں کچھ بینک ہیں جن کو فقہا نے کہا ہے آپ یہاں سے کر سکتے ہو. مثلا میزان بینک ہے, یہاں سے آپ پیسے لے سکتے ہو, یہاں کاروبار کر سکتے ہو. تو دوست پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں یار دیکھیں انہوں نے اگر ذمہ اٹھایا ہے نا, مفتی تقی عثمانی نے اٹھایا ہے یا مفتی منیب الرحمان صاحب نے اٹھایا, وہ سمجھتے ہیں آپ کا کام پر آسانی اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اب وہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے انشورنس اسٹیٹ لائف, تو اس کے مقابل مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک ادارہ قائم کیا ہے, تو وہاں سے آپ کرا لیں. اب یہ ان کا معاملہ ہے, وہ فقیر ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو اچھا ہوگا تو ان کو دگنا ثواب ملے گا. اگر کہیں کوئی مسٹیک ہے تو ان کے کھاتے میں, آپ کے کھاتے میں کوئی مسٹیک نہیں ہے. اچھا وہ بات ہوئی تھی, وہ بابر صاحب کہہ رہے تھے تقلید کی. تقلید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بھئی آپ فقیہ کے قول پر عمل کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی کوئی ریسرچ کر کے نہ پھنستے نہیں ہیں. جب بندہ اپنی ریسرچ کرے گا, کسی کوئی کام کرے گا نا, تو اس کا ذمہ وار خود ہوگا, اور جو اس کے پیچھے جائیں گے ان کا بھی ذمہ وار خود ہوگا. چونکہ اتنا ہمارے ہاں تو ٹائم ہے نہیں, نہ اتنے وہ عربی اسلامیات میں اور اتنے عرب کے الفاظ میں اتنے ہم آگے ہیں کہ ہم اپنی سے کریں. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ خود پھنسے گا. اس لیے تقلید ہی میں فائدہ ہے کہ آپ کسی امام کی قول کو لے لیتے ہیں. اب تقلید کیا ہوتی ہے؟ تقلید یہ ہوتی ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوتا ہے. صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ آیات ہیں یا کچھ احادیث ہیں. ایک حدیث میں مثلا ابھی آپ لے لیں تو ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے 4 تکبیریں کہی ہیں, اور مسلم میں ہے کہ آپ نے 5 تکبیریں کہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ ایک فقیہ کو لیں گے کہ یار اب ہمیں نہیں پتا کہ منسوخ ہے ناسخ ہے کون سا ہے, اب یہ فقیہ جانے گا. ٹھیک ہے جی. اگر ہم نے اپنی شروع کر دیا اور وہ ہو گیا عمل منسوخ, تو ہم اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے. لیکن اگر ہم کسی فقیہ کے پیچھے جائیں گے, تو فقیہ بتائے گا کہ یہ حدیث منسوخ ہے, لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے, تو اس میں ہماری بچت ہے.
ठीक है जी। तो फकीह को तो अजर मिलना है क्योंकि उसने अपनी मेहनत की है। तो ये होती है कि जब वो कुछ अहादीस में कुछ मसाइल में ये कि फैसला करना मुश्किल हो तो फिर फकीह की राय पर चलने को तकलीद कहते हैं। अब कहते हैं तकलीद का माना होता है कुछ मतलब जो है वो कुछ ना जानना, ऐसा नहीं है। तकलीद का मतलब ये होता है कि भाई ऐसे मसाइल हैं जिनमें आप फकीह के अलावा आप अपनी अगर कहेंगे लुच फुराई करेंगे ना इस तरह तो आप खुद फंसेंगे। तो उसमें अमन यही है कि आप किसी फकीह के कॉल पे हदीस की रोशनी में अमल करें। जी जी ये कारी साहब जो आपने बात कही ना, ये यही बात तो मुफ्ती सही साहब है। इस पर मैं एक मिनट सीधी गुजारिश एक मिनट जरा बात उनकी मुकम्मल होने दें। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि असल में ये जो तकलीद का जो लफ्ज है ना, आप इसके लुग़वी माने इस्तिलाही माने कुछ भी ढूंढते रहें, जी जी भाई सारी दुनिया के हर प्रोफेशन में कहीं भी चले जाएं, जी जी आप किसी माहिर की राय पर एतमाद करते हैं। जी जी जब आप डॉक्टरी पढ़ते हैं 4 साल के बाद, तो 2-3 साल आप एक माहिर डॉक्टर के साथ काम करते हैं ताकि उसकी राय पर आप अमल करें। बस तकलीद भी यही है कि जो कुरान यही और सुन्नत में वाज़ेह है जी वो वैसे ही लेना है। इमाम अबू हनीफा से वो जाके नहीं लेना है कि फजर की 2 सुन्नतें हैं या फजर की 2 फर्ज हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये सब लिखा हुआ ये ऐसे ही है। जी लेकिन जहां पर मामले में एक से ज्यादा राय मौजूद है तो वहां आप जाहिर है किसी माहिर आदमी से बोलेंगे कि भाई बताओ किसको जाना चाहिए। इसको जाना बिल्कुल। तो ये इसको तक बेसिकली तकरीर कहते हैं। अब आप उसको कुछ भी कहते हैं, सारी दुनिया में ऐसा होता है, ये तो हर प्रोफेशन में मौजूद है। अब उसकी कहानियां सुनाना है इधर उधर से लपेटना, सियाल उसका कोई शरीफ फायदा नहीं है। पीर साहब थे ना सियाल शरीफ के, उनके साथ एक अहले हदीस मौलाना साहब आ गए ना किसी महफिल में। तो मौलाना साहब ने कहा कि यार मैंने किताब लिखी है। पीर साहब ने कहा जो तूने किताब लिखी है तो अब ये आपके मानने वाले इसको इस पर चलेंगे ना, फिर आपकी राय पे चले ना, फिर इसी को तो तकलीद कहते हैं। खामोश हो गया। अब जितने भी अहले हदीस नजर आते हैं वो हदीस सही और गैर सही किसके पीछे चलते हैं, अपनी खुद तो नहीं करते कि मैं इसको ढूंढ के कहता हूँ कि हदीस सही है कि ज़ईफ है। तो ज़ाहिर फकीह के अमल पर चलते हैं और वो इसी को तकलीद कहते हैं। वो इब्न तैमिया के अमल पर चलते हैं, इसी को तकलीद कहते हैं। और किसको कहते हैं? फिर डंडोरा पीटते हैं भी हम तकलीद नहीं कर रहे। असल में हर बंदा कर रहा होता है एक दूसरे की तकलीद। हर बंदा कर रहा होता, कोई इससे फारिग हो ही नहीं सकता। जी इरफान साहब इस पर मुफ्ती साहब वो गालिबन जामिया तिरमिज़ी की हदीस पाक है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला होता है, तो जो उससे बड़ा इल्म वाला हो उस पर छोटे इल्म वाले पर बड़े इल्म वाले की पैरवी लाजिम है। चल ठीक है। अब और आगे इसके साथ ये भी अर्ज था कि ये बाज लोग गुमराह करते हैं कि एक चीज का लुग़वी माना होता है, एक चीज का शरई माना होता है। तो शरई माना अपनी जगह होगा, लुग़वी माना अपनी जगह होगा, ऐसा ही मुफ्ती साहब। चलो ये बाद में होती बहस है। अच्छा अब 2-4 अहादीस रह गई, यहाँ तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम अपने मर्ज़ वफ़ात में यहूद और नसारा पर लानत भेजते थे, तो उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की कबूर को मसाजिद सीधा गाह बना दिया। ठीक है, वो कहती है मैं भी नबी अलैहिस्सलाम की कब्र खुला रख सकती थी लेकिन मुझे डर था कि लोग उसको सजदा गाह बना देंगे, यानी इस पर सजदे करने शुरू कर देंगे। तो ये है कि सजदा करना कब्र पर हराम है। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि कब्र से 3-4 हाथ दूर खड़े होकर आपने वहाँ ज़ियारत करनी है, दुआ करें, फातिहा पढ़ें, कब्र को आपने चूमना नहीं, सजदा नहीं करना। और यही तालीमात हैं कि जो अल्लाह के प्यारे हैं, ये इनकी बड़ी शान है। दुनिया में इन्होंने अल्लाह ने इनको बड़ा रुतबा दिया और आखिरत में भी उनके लिए बड़ा रुतबा है। तो ये है कि उनके यहाँ जा सकते हैं, लेकिन बस ये है कि वहाँ ना सजदे करने हैं और ना गैर शरई काम करने। वहाँ कुरान पाक तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, ठीक है, उनके लिए सारे सवाब करें, उनके वसीले से दुआ करें। आप अलैहिस्सलाम ने एक फीमेल का जनाजा पढ़ा, तो आप जो निफास की हालत में फौत हो गई, तो आपने उनके वस्त में खड़े होकर आपने जनाजा पढ़ा दरमियान में। हमारे नज़दीक वस्त क्या सीना है, तो इमाम साहब जो है ना वो क्या करेंगे, सीने के मुकाबिल जो है ना वो जनाजे पर खड़े होंगे। आखिरी बाब है कि तकबीरें कितनी जनाजे पर, तो आप अलैहिस्सलाम ने किबला रूह होकर नमाज जनाजा पढ़ाया, तनस कहते हैं, और आपने 4 तकबीरें कही हैं। नजाशी का जनाजा आपने अलैहिस्सलाम फरमाया और आपने 4 तकबीरात कही हैं, ठीक है जी। और अगर आप जो है वो जनाजे पर पहुंचे हैं और 2 तकबीरें हो चुकी हैं और 1 तकबीर हो चुकी है, तो फिर आप इमाम से तकबीरें कहें और एंड पे इमाम सलाम फेरे तो फौरन आप 2 तकबीरें कह दें, आपका जनाजा भी
जो है ना वो उसमें आपकी शमूलियत हो जाएगी। जिस तरह हमारी 2 रकातें होती है ना, ये 1 रकात छूट जाती है, तो इमाम साहब के सलाम करने के बाद हम वो 2 रकातें पढ़ लेते हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है ना। बाद में सिर्फ क्योंकि फराइज क्या है, वो तकबीरें हैं, तो आपने जो तकबीरें रह गई उसको आपने क्या कर देना है, दोहरा लेना है, ठीक है जी।